تلک عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار، جو ناشکرے ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جو متقی ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب تقوی جو ہے اس کے لیے یہ میں نے موضوع یہ جو مقرر کیا ہے کہ تقوی کیسے حاصل کریں، اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، اپنی ذات کو پہچاننا ہوگا۔ اپنے آپ سے اگر غافل ہیں تو آپ کام سے گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ تقوی کیسے حاصل کریں۔ دیکھیں، تقوی کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر تقوی کا مقصد آپ کو جاننا ہوگا۔ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے یا استعمال یا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو اس کو آپ کو جاننا ہوگا کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے، تقوی کی ضرورت کیا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، ایک تو ہمارا یعنی تقوی کا مفہوم ہمیں نہیں معلوم کہ تقوی کسے کہتے ہیں، پھر ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ تقوی اگر ہم تقوی کی روش پر چل پڑیں تو کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا چینج آئے گا، یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ یہ سارے ہمارے موضوعات نہیں ہیں، یہ دلچسپی کی باتیں نہیں ہیں۔ ہماری دلچسپی کی باتیں 2 + 2 = 4 ہیں۔ وہ کاروبار کرو، یہ کرو، وہ کرو، اس میں اتنا منافع ہے، اس میں اتنا منافع ہے، ظاہر میں مطلب ہم کھوئے ہوئے ہیں۔ یہ صرف کاروبار کی بات نہیں ہے۔ خواتین کو آپ دیکھ لیں، بس ان کا شوہر ہے، خاوند ہے، اور بس گھرداری ہے، مجھ پہ اتنا کام ہے، میں تھک جاتی ہوں، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، بچے، خاوند، اور بس اسی تک اپنی وہ محدود ہیں۔ ہم بہت غریب لوگ ہیں، ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بھئی ہم غریب ہیں، غربا ہیں، تو لیکن کھوئے ہم سب دنیا میں ہیں، چاہے امیر ہیں چاہے غریب ہیں، چاہے خان ہے چاہے نواب ہے، وہ دنیا میں کھویا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ تو تقوی کے خلاف بات ہے۔ تقوی اصل میں آپ کو اگر بتاؤں، تقوی ایک روش کا نام ہے، ایک انداز ہے تقوی کا، ایک روش ہے۔ تو وہ روش کون سے لوگ، یعنی اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ یہاں صرف متقی لوگ جائیں گے، اور جنت میں نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو وہ ہمارے جو تصورات ہیں جنت کے بارے میں وہ تو آپ کے اپنے ہیں نا، لیکن جو جنت کا بنانے والا ہے وہ کہتے ہیں جنت میں صرف متقی لوگ جائیں گے۔ اچھا، اب تقوی یعنی تقوی کی ضرورت وہ لوگ محسوس کریں گے جو اپنے آپ کو پہچان گئے ہیں کہ بھئی میں تو یہ نہیں ہوں، میں تو وہ ہوں جو نظر نہیں آ رہا، اور میں تو میری منزل تو دنیا نہیں ہے، میں نے جانا ہے اللہ کے پاس۔ جانا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے پاس جانا ہے، پھر وہاں مجھ سے حساب کتاب بھی ہوگا، اور اگر میں نے یہاں پہ اللہ کو بھلا کر زندگی گزاری تو میری کامیابی کی پھر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار، جو ناشکرے ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جو متقی ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب تقوی جو ہے اس کے لیے یہ میں نے موضوع یہ جو مقرر کیا ہے کہ تقوی کیسے حاصل کریں، اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، اپنی ذات کو پہچاننا ہوگا۔ اپنے آپ سے اگر غافل ہیں تو آپ کام سے گئے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لینا۔ یا قرآن کے الفاظ کی روح سے اگر آپ نے اپنے اللہ کو بھلا دیا زندگی گزارتے ہوئے تو پھر آپ اپنے آپ کو بھول جائیں گے، اپنے آپ کو پھر بھلا کر زندگی، یعنی اپنی حقیقت کو بھلا کر زندگی گزاریں گے۔ اگر آپ نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر آپ اپنے آپ کو بھی بھول جائیں گے۔ یہ ایک نقطہ ہے، اس میں تھوڑا سا غور کریں۔
اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی نظر صرف ظاہر تک ہے اور صرف ظاہر آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو آپ بھلا چکے ہیں۔ دوبارہ کہوں یہ الفاظ، اگر آپ کی نظر میں صرف ظاہر کی اہمیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم میں سے اکثریت صرف ظاہر کے بارے میں جانتی ہے اور ظاہر کی دلچسپی ہے، دنیا اور دنیا۔ آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو ظاہر کے لیے تیار کر رہے ہیں، آپ کی جو بھی پلاننگ ہے ذہن میں گھوم رہی ہے وہ بیٹے کے بچوں کے ظاہر کے بارے میں ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، کہاں جائے گی، کیسے ہوگا، کون سے گھر میں جائے گی بیٹی، وہ ظاہر کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں۔ بیٹا کیا کرے گا، کاروبار کرے گا، نوکری کرے گا، بیٹا خود بھی دنیا کے چکروں میں کیا کروں گا، میں کیا کروں گا، کیا بنوں گا، دنیا کا ٹٹو بننے کے متعلق۔ اگر آپ ظاہر کے متعلق سوچ رہے ہیں سارا، یہ آپ اپنا حساب کتاب خود ہی کریں۔ اگر آپ نے ظاہر ہی آپ کے ذہن میں گھوم رہا ہے تو آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اور جس نے اللہ کو بھلا دیا تو وہ پھر اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو بھلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، واضح آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم مانند نہ ہو جانا ان لوگوں کی جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے ان کا آپ بھلوا دیا۔ یہ ایک لازمی نتیجہ ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے بھلوا دیا، لازمی نتیجہ ہے کہ آپ پھر اللہ کو، اپنے آپ کو بھول جائیں گے۔ اور آج کا مسلمان، مرد ہو یا عورت، اس سے اپنا آپ بھولا ہوا ہے، وہ ظاہر کو دیکھ رہا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو سوچ رہے ہیں، جان رہے ہیں، لیکن آخرت، باطن، اللہ، اس سے یہ غافل ہے۔ تو دیکھیں، دنیا کی حقیقت کو جان کر آپ زندگی گزاریں یا نہ جانے بغیر زندگی گزاریں، تو ان دونوں رویوں میں پھر بڑا فرق آتا ہے۔ جو دنیا کی حقیقت کو جس نے جان لیا، وہ پھر احتیاط سے زندگی گزارے گا، وہ پھر رب کی رضا کے لیے زندگی گزارے گا۔ صحابہ کرام کا جب نام لیتے ہیں تو ان کے آخر میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ تو ان کو تو یہی بات سکھائی گئی تھی کہ تم رب کو راضی کرو، وہ تو رب کے لیے زندہ تھے اور رب کے لیے ان کی زندگی تھی۔ ہماری زندگی، ہماری موت تو دنیا کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ محدود ہیں اپنے آپ تک، اپنے گھر والوں تک، اپنے بچوں تک، اور بس کوئی اور سوچ ہی نہیں ہے۔ تو اس میں آپ تقویٰ نہیں، تقویٰ کیسے حاصل کریں، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا الرٹ ہونا پڑے گا، خبردار ہونا پڑے گا۔ کیونکہ دیکھیں، اگر ایک نقصان دہ چیز ہے، اس کے نقصان سے آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، جنگل میں آپ کا کہیں گھر ہے، پہاڑ ہیں، جنگل ہے، اور وہاں زہریلے حشرات و لرد بھی ہیں، سانپ بھی ہے، اور کسی نے آپ کے بیڈ روم میں کوئی سانپ، چھوٹا سانپ زہریلا جاتے ہوئے دیکھ لیا، تو آپ بے خوف و خطر جائیں گے، بنا خوف و خطر اپنے معمولات میں لگ جائیں گے، اور کھانا پینا اور جو مثال کے طور پہ جو بھی ہے، تو آپ کیا بے خوف ہو کے زندگی اس کمرے میں رات گزاریں گے؟ ہو سکتا ہے آپ اس میں رات ہی نہ گزاریں، وہ کہیں کونے کھدرے میں چھپ گیا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ خبر پکی ہے، جس نے خبر دیا آپ کو وہ سچا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے اور ابھی نکلا نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ اس کمرے میں، یہ زلزلہ جب آتا ہے نا آفٹر شاکس میں، پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اندر نہیں گزارتے، رات کمروں میں نہیں گزارتے، باہر سوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب آپ کو یقین ہے، دنیا
یا تو دنیا ایک زہریلی چیز ہے، یہ آپ کو ضرور ڈسے گی، دنیا جو ہے اور مافیہ یہ ضرور یہ زہر ہے اور یہ آپ کو ضرور ڈسے گا، لیکن اگر آپ محتاط ہو گئے اور بچا لیا آپ نے، والآخرۃ لمن اتقی، آخرت کس کے لیے؟ جو محتاط رہا۔ یہ آپ ذرا نوٹ کر لیں۔ چلیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم